السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع کسی حد تک دلچسپ بھی ہے، اور یہ موضوع میرے لیے خود اپنے لیے بھی ایک نیا تھا، اس لحاظ سے کہ میں پچھلے دنوں ایک گفتگو میں شریک تھا، اور گفتگو جو ہے وہ گفتگو سے ایک مباحثے میں تبدیل ہو گئی، اور اس دوران فریق مخالف نے مجھ سے کہا کہ یو آر ٹرائنگ ٹو گیس لائٹ۔ میں نے پہلی دفعہ یہ ٹرم سنی تھی، گیس لائٹ کیا ہوتا ہے، گیس لائٹنگ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو پھر دیکھا، اس کے بارے میں پڑھا، جانا، تو احساس ہوا کہ شاید ہاں لاشعوری طور پر میں اس کا مرتکب ہوں۔ زندگی میں ہو سکتا ہے میں نے لوگوں کو گیس لائٹ کیا ہو۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ گیس لائٹنگ کیا ہے، کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور کس طرح کرنے سے آپ بچ سکتے ہیں، اور کس طرح اگر کوئی گیس لائٹ کر رہا ہو تو آپ کو کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ شروع کرتے ہیں آج کا موضوع، گیس لائٹنگ۔ یہ ایک گہرا نفسیاتی فریب ہے، ایک نفسیاتی حربہ یا ٹیکٹکس ہے جس کے ذریعے کسی بھی فرد کو اس کی اپنی یادداشت، خیالات، احساسات اور حقیقت پر شک کروایا جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کا جذباتی استحصال ہے جو ذاتی تعلقات، خاندان، کام کی جگہ، یہاں تک کہ ادارہ جاتی اور سماجی سطح پر بھی وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ لفظ گیس لائٹنگ 1938 کے ایک سٹیج ڈرامے گیس لائٹ سے آیا، جس میں ایک شوہر اپنی بیوی کی سوچ اور حقیقت کو آہستہ آہستہ مشتبہ بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس ڈرامے کو تلاش کر سکتے ہیں، گوگل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کی کیا تعریف ہے اور نوعیت کیا ہے؟ یہ محض جھوٹ بولنے یا کسی بات سے انکار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منظم یعنی سسٹمیٹک اور تدریجی عمل ہے جس کا مقصد متاثرہ شخص کو ذہنی طور پر کمزور کرنا اور اس کی اپنی عقل و دانش پر شک کروانا ہوتا ہے۔ اس عمل کے دوران گیس لائٹر یعنی جو گیس لائٹنگ کرتا ہے، حقیقت سے انکار، تضاد، گمراہ کن باتیں اور جذباتی چالاکی استعمال کرتا ہے۔ گیس لائٹنگ کی اہم ٹیکنیکس کیا ہیں؟ پہلی سب سے اہم ٹیکنیک، حقیقت سے انکار۔ گیس لائٹر واضح حقیقت کا انکار کرتا ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا، تمہارا وہم ہے۔ پھر غلط معلومات یا انفارمیشن دینا، واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا یا فرضی کہانیاں گھڑنا تاکہ متاثرہ شخص الجھن میں پڑ جائے۔ پھر احساسات کو معمولی قرار دینا، تم تو بہت حساس ہو، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ پھر الزام دوسروں پہ ڈالنا، اگر تم اتنے ضدی نہ ہوتے تو پھر میں غصہ نہ کرتا، یعنی فالٹ یا قصور تمہارا ہے۔ پھر جھوٹ کو بار بار دہرانا، ایک ہی جھوٹ کو مسلسل دہرا کر متاثرہ فرد کو شک میں ڈال دینا۔ پھر تنہائی میں ڈال دینا یا آئسولیٹ کر دینا، متاثرہ شخص کو قریبی لوگوں سے الگ کرنا تاکہ اس کی سپورٹ ہی ختم ہو جائے۔ پھر الزام تراسی یعنی پروجیکشن، گیس لائٹر اپنی ہی برائیاں دوسرے پہ ڈال دیتا ہے، جیسے جھوٹ بولنے یا بے وفائی کا الزام۔ گیس لائٹنگ کے
کی مختلف سٹیجز کیا ہوتی ہیں. پہلی بات، ابتدائی سٹیج کے متاثرہ فرد ابتدا میں گیس لائٹنگ کو سنجیدہ نہیں لیتا اور اسے محض ایک غلط فہمی سمجھتا ہے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے شاید اسے میرے بارے میں کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے. پھر دفاعی رد عمل، متاثرہ شخص خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دلیل دیتا ہے. پھر تیسری سٹیج میں مایوسی اور ذہنی انتشار، وقت کے ساتھ انسان اپنی یادداشت، فہم اور خود اعتمادی کھو بیٹھتا ہے اور مکمل طور پر الجھن کا شکار ہو جاتا ہے. گیس لائٹنگ کے سائیکولوجیکل ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ سب سے بڑھ کے خود اعتمادی میں کمی، ڈپریشن، انگزائٹی، اپنی شخصیت کا زوال. گیس لائٹر پہ جذباتی انحصار یا ایموشنل ڈپینڈنس، تنہائی، کرب. تعلقات جس میں گیس لائٹنگ ہو سکتی ہے، سب سے پہلے رومانوی تعلقات، دوسرے خاندانی نظام، خاص طور پر والدین اور بچوں کے درمیان، پھر کام کی جگہ پہ یعنی ورک پلیس میں، دوستی میں، پھر میڈیکل فیلڈ میں بھی ڈاکٹر کی طرف سے علامات کو نظر انداز کرنا، پھر حکومتی سطح پہ یا اداروں کی سطح پہ حقائق کو چھپانا یا میڈیا کے ذریعے ڈس انفارمیشن پھیلانا، یہ سب گیس لائٹنگ ہے. اب گیس لائٹر کون ہوتا ہے؟ گیس لائٹر عام طور پر ان خصوصیات کا حامل ہوتا ہے، یعنی اس کو طاقت اور کنٹرول کی طلب ہوتی ہے، ہمدردی کا فقدان، خود کو ہمیشہ صحیح ثابت کرنے کی ضد کہ میں ہی ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہے، پھر دوسروں کو کمتر دکھانا، نرگسیت یا شخصیت کے امراض جیسے سوشیوپیتھی. متاثرہ فرد تعلق کیوں نہیں توڑ پاتا؟ یا تو خوف یا بدنامی، جذباتی وابستگی، خود پر اعتماد کا فقدان، پھر اصلاح کی امید، اور ہاں سماجی دباؤ، خاص طور پر شادی کی صورت میں، اور انفارچونیٹلی مالی انحصار. اب گیس لائٹنگ سے نجات کیسے حاصل کی جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ پہچاننے، پہل یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ گیس لائٹنگ ہو رہی ہے. خود پر اعتماد کو دوبارہ قائم کریں، اپنی سوچ، احساسات اور یادداشت پر یقین کرنا سیکھیں. پھر باؤنڈریز یا حدود سیٹ کریں، مقرر کریں، جذباتی اور جسمانی حدود واضح کریں. پھر سیک ہیلپ، مدد حاصل کریں، کسی معالج، ایڈوائزر یا قابل اعتماد فرد سے بات کریں. پھر رابطے کو محدود کریں، بعض اوقات گیس لائٹر سے مکمل علیحدگی ہی واحد حل ہوتا ہے. پھر آپ ثبوت جمع کر سکتے ہیں، واقعات کا ریکارڈ رکھنا آپ کی حقیقت کو ثابت کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. تو کیپ ٹریک، میک نوٹس، لیکن ہر سچویشن میں نہیں،
اور ہر سچویشن کو گیس لائٹنگ بھی نہ سمجھیں۔ گیس لائٹنگ اور دیگر استحصال میں کیا فرق ہوتا ہے؟ گیس لائٹنگ کھلے عام بدسلوکی جیسے مار پیٹ یا گالم گلوچ کے بجائے ایک خاموش اور اندرونی ذہنی حملہ ہے جو زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ذہن اور شخصیت کو اندر سے توڑتا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، ہر آرگومنٹ کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ گیس لائٹنگ ہو رہی ہے۔ گیس لائٹنگ صرف ذاتی تعلقات تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ سماجی، سیاسی اور ادارہ جاتی سطح پر بھی کی جاتی ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں تاریخ کو مسخ کرنا، پھر اقلیتوں یا مائنورٹیز کے مسائل کو جھٹلانا، جھوٹی معلومات کو پھیلانا، مظلوموں کی آواز کو اوور ری ایکشن کہہ کر رد کر دینا، یہ سب گیس لائٹنگ کی مثالیں ہیں۔ گیس لائٹنگ ایک سنگین، ذہنی اور جذباتی استحصال ہے جو فرد کی حقیقت، شناخت اور خود اعتمادی کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ خاموش مگر تباہ کن ہوتا ہے۔ اس سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ انسان اسے پہچانے، اس کا سامنا کرے اور خود کو دوبارہ تعمیر کرے۔ صرف فرد ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کو چاہیے کہ گیس لائٹنگ کو سمجھ کر اس کے خلاف شعور پیدا کریں تاکہ سچ، خود مختاری اور انسانی عظمت کا تحفظ ممکن ہو۔ اور ان تمام باتوں کے ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا سیلف اسیسمنٹ کریں کہ کہیں آپ زندگی کے کسی مرحلے پہ خود گیس لائٹر کا رول تو ادا نہیں کرتے رہے۔ سیکھیں اور سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔